ہر اللہ کے نبی کو نبوت ملنے سے پہلے وہ سیم سچویشن میں تھے۔ اگر تم اپنے آپ کو ان سچویشن میں ڈال لو تو تم نبی تو نہیں ہو سکتے ہو، لیکن تمہاری شخصیت مکمل طور پر بدل جائے گی۔ اللہ کا ہر نبی نبوت ملنے سے پہلے تنہا تھا، نہ وہ کسی ہجوم میں تھے نہ لوگوں کے درمیان تھے، بلکہ تنہا تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا غور و فکر میں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا صحرا میں تھے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا غار حرا میں تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تنہائی کو اس حالت کے طور پر چنا جس میں دل وحی قبول کرنے کے قابل ہوتا ہے، یعنی جو دل شور و ہنگامے سے گھرا ہوا ہو وہ اللہ کے پیغام کی آواز کو نہیں سن سکتا۔ اللہ کے سارے نبی ایک تلاش میں تھے، وہ صرف انتظار نہیں کر رہے تھے بلکہ کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھے جسے وہ خود بھی نام نہیں دے پا رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہفتوں گزارتے تھے بغیر اس کے کہ انہیں معلوم ہو کہ وہ کس چیز کی تلاش کر رہے ہیں۔ بس اتنا جانتے تھے کہ دنیا جو کچھ پیش کر رہی ہے وہ کافی نہیں ہے، یہی تلاش، یہی بے نام سی پیاس اور دل کی بے قراری، یہی دراصل وحی کی تیاری تھی۔ اور اللہ کے ہر نبی کے دل مکمل طور پر پاک تھے۔ یہ نہیں کہ دنیاوی حالات بہترین ہوں، یہ بھی نہیں کہ آرام دہ زندگی ہو، ضروری صرف اتنا تھا کہ دل پاک ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کا کلام ایسے دل میں نازل نہیں ہوتا جو اس کلام کے لیے تیار نہ ہو۔ اللہ کے ہر نبی کے لیے وحی نے 40 سال تک انتظار کیا، یہاں تک کہ دل اسے قبول کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار اور پاکیزہ ہو گیا۔ اور اللہ کا ہر نبی مکمل توکل کی حالت میں تھا، کسی کے پاس کوئی پلان بی نہیں تھا، کوئی دوسرا منصوبہ نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا، کوئی حفاظتی راستہ نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو چھوڑ کے غار حرا میں تھے۔ یہ سب اس مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں اللہ کے سوا کوئی سہارا باقی نہیں تھا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں ہر دوسرا آسرا ختم ہو جاتا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور رہنمائی ظاہر فرماتے ہیں۔ اور ان میں سے اللہ کا ہر نبی بس انتظار کر رہا تھا۔ پتہ کسی کو بھی نہیں تھا کہ صبح کیا ہونے والا ہے، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کس دن نبوت ملنے والی ہے۔ وہ کوئی دکھاوا نہیں کر رہے تھے، کوئی تقریر کی تیاری نہیں کر رہے تھے، خود کو قابل ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، بس وہ اللہ کے لیے موجود تھے، دل کے ساتھ خاموش لمحے میں اللہ کی طرف مکمل طور پر متوجہ۔ آپ نبی نہیں ہیں، لیکن اللہ نے اپنے کلام کے دل میں اترنے کے لیے یہ شرائط رکھی ہیں۔ دل پاک ہونا چاہیے، آپ کے ارد گرد خاموشی ہونی چاہیے، مکمل طور پر اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ یہی وہ شرائط ہیں جو ہر عبادت کو ایک مختلف کیفیت عطا کرتی ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو دعا کو ایسا محسوس کراتی ہیں جیسے وہ دعائیں واقعتاً اللہ تک پہنچ رہی ہیں۔ اور یہی وہ کیفیت ہے جو ذکر الہی کو محض الفاظ نہیں رہنے دیتی بلکہ دل کے اندر کی گہرائی تک اثر انداز کر دیتی ہے اور انسان کے باطن میں تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے اندر بدلاؤ آئے، آپ ایک بہترین انسان بنو، آپ کے اندر انبیاء والی صفات آئیں، تو ان باتوں پر عمل کرو، اللہ تمہیں پاکیزہ کر دے۔